نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء واللہ ذو الفضل العظیم صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ اب قریباً جو چارج شیٹ لگ رہی تھی یہود پر، ہم اس کے اینڈ کی طرف آ رہے ہیں۔ یعنی پہلے 4 رکوع جو تھے سورہ بقرہ کے وہ تمہیدی، اور پھر اس کے بعد یہ 10 رکوع جن میں سے پہلا رکوع دعوتی اور پھر 2 رکوع آئے تھے واقعاتی انداز میں، کہ واقعاتی انداز میں جو ان کے اوپر جو ان کے واقعات تھے تاریخی لے کر ان پر چارج شیٹ لگائی گئی۔ پھر اس کے بعد ان کے اندر جو اعتقادی اور فکری اور جو ایمانی گمراہیاں تھیں، یعنی نظریاتی گمراہیاں تھیں، ان کو جو ہے وہ موضوع بنایا گیا کہ ان کے فکر کے اندر یہ غلطیاں تھیں۔ اس کے پس منظر میں کوئی نہ کوئی واقعہ بیان کیا گیا اور اس واقعے کو ریلیٹ کیا گیا کہ اصل میں اس میں ان کی اعتقادی یا فکری گمراہی یہ تھی، اور یہ یونیورسل ٹروتھ ہے، جو بھی کوئی کرے گا اس کے ساتھ یہ والا معاملہ ہو جائے گا۔ اب ہوتے ہوتے ہم اس زمانے میں آ گئے ہیں کہ جو طرز عمل ان کا خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ یہ پہلی آیت ہم پڑھ چکے تھے، لیکن میں نے کہا کہ لنک جو ہے وہ یعنی برقرار رہے، اس آیت کو میں نے دوبارہ پڑھا ہے۔ اس کی ہم نے تشریح کر لی تھی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو مت کہو راعنا، وقولوا انظرنا، اور تم کہو انظرنا، واسمعوا، اور سنو، وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی جو ان کی ایک عادت تھی کہ کس طرح الفاظ کو یہ الٹ دیتے تھے، بدل دیتے تھے۔ کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ کہو قولو حطۃ، تو انہوں نے کہا حنطۃ، گندم چاہیے، حطۃ جھاڑ دو یعنی ہمارے گناہ جھڑ جائیں، توبہ استغفار کرو، انہوں نے کہا حنطہ، ہمیں گندم چاہیے۔ یا یہ کوہ طور کو جب بلند کر کے ان کے اوپر یہ کہا گیا کہ کیا کرو، سمعنا و اطعنا، تو انہوں نے کہا کہ سمعنا و عصینا، سب نے نہیں کہا لیکن بیچ میں سے شرارتی لوگ یہ کہتے تھے۔ اسی طرح یہ ایک مجلسی جملہ تھا، اس میں کہنے میں کوئی حرج نہیں تھی۔ رائنا تو اس کو یہ ذرا اور زبان کے ٹیڑھ کے ساتھ چبھا کے پڑھتے تھے رائنا، جس کا مطلب بالکل الٹ جاتا ہے کہ ہمارے بکریاں چرانے والے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ تم یہ مجلسی جملہ ہی چھوڑ دو اور غور سے سنا کرو، یہ کہنے کی نوبت ہی نہ پڑے کہ آپ دوبارہ ارشاد فرمائیں، اور کہو اگر یہ کہنا ہی پڑ جائے تو تم انظر نہ کہو، تاکہ یہ کام ختم ہو۔ اسی سے ہم نے کچھ فقہی مسائل بھی اخذ کیے تھے کہ کسی بھی مباح چیز کو فتنے کی وجہ سے چھوڑ دینا یہ بھی جو ہے گویا کہ جائز ہے۔ ایک مباح چیز ہے، جائز کام ہے، لیکن اس سے فتنہ پڑنے کا اندیشہ ہو تو اسے چھوڑ دینا چاہیے۔ اور اسی طرح یہ بات بھی میں نے کہی تھی کہ یا ایھا الذین آمنوا، یہ خطاب کا انداز صرف اور صرف جو ہے وہ مدنی صورتوں میں آ کر آیا ہے، اور سورہ بقرہ جو ہے وہ پہلی جو ہے کہ مدنی صورت ہے، جو سورہ یعنی سے غزوہ بدر سے ہجرت سے لے کر غزوہ بدر تک، اگرچہ اس میں دوسری ایک اور صورت بھی اس سے متصلاً قبل سورہ محمد یا سورہ قتال بھی اسے کہتے ہیں، وہ بھی نازل ہوئی، لیکن یہ صورت وہ ہے کہ جو غزوہ بدر تک جو ہے وہ نازل ہوئی، یعنی ابتدائی جسے کہنا چاہیے کہ 1.5 برس کے اندر ہجرت کے بعد نازل، اور اس میں یہ پہلی دفعہ آیا ہے یا ایھا الذین آمنوا۔ جی پوری صورت، ہاں، وقفے سے پوری صورت آئی ہے۔ اور اس انداز میں سورہ انعام پوری نازل ہوئی ہے، یعنی سورہ انعام بڑی صورت ہے لیکن وہ یکبارگی نازل ہوئی ہے۔ باقی صورتوں کا معاملہ بڑیوں کا یہ ہے کہ وہ مختلف انداز میں نازل ہوتی رہی ہے۔ چھوٹی صورتیں بھی جیسے پہلی وحی ہے تو وہ کیا ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق، سورہ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، ما علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ 5 آیات ہی نازل ہوئی، آگے اور صورت بھی ہے لیکن وہ بعد میں آیات نازل ہوئی۔ لیکن اسی سے ایک سمجھ لیں بات کو
کہ یہ پہلی وحی بھی نازل ہوئی ہے تو اس میں پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے. کوئی نماز کا ذکر نہیں ہے, کوئی عبادت, کوئی اور کسی شے کا حکم نہیں, پڑھو. اور یہ بھی سمجھ لیں کہ اقرا لکھی ہوئی شے کو پڑھنے کو کہتے ہیں. کیا پڑھو؟ ہاں, یہ میں کیا پڑھوں, اقرا کو لکھی ہوئی شے تھی. ویسے اس وجہ سے نا کہ دیکھیں کسی کی بات کو دہرانا یہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. آپ وہ تو چھوٹے بچے کو بھی کہیں کہ پڑھ الف, وہ کہے گا الف, با پڑھ لے گا, یہ تو کوئی مسئلہ نہیں. چاہے جائے کہ ایک شخصیت جو 40 برس کی ہو اسے کہا جائے کہ یہ یوں ادا کریں تو وہ کر لیں گے الفاظ و جملے. تو اگر وہ کہہ رہے ہیں آگے سے کہ ما انا بقارئ, پھر کہہ رہے ہیں کہ اقرا پڑھو, تو کہہ رہے ہیں ما انا بقارئ, تو اس کا مطلب ہے کوئی لکھی ہوئی شے تھی. وہ کہہ رہے تھے کہ جبرائیل پڑھو. اس لیے پھر بعض روایات میں آیا ہے کہ وہ آیات جو تھی یہ پہلی 5 سونے کی ایک تختی پر لکھی ہوئی جبرائیل لے کر نازل ہوئے. اور ابن اسحاق وغیرہ نے تو کہا ہے کہ یہ ریشم کے ایک دبیز ٹکڑے پر لکھی ہوئی تھی, اور جبرائیل کہہ رہے تھے کیا کرے, اقرا پڑھیے. تو ویسے اگر وہ کہتے جبرائیل زبان سے کہتے کہ اقرا بسم ربک الذی خلق, تو میں آپ کو بھی پڑھوں تو آپ بھی پڑھ لیں گے اقرا. زیادہ سے زیادہ ذرا ٹھہر کے پڑھ لیں گے. میں کہوں گا پڑھو اقرا, آپ کہیں گے پڑھو اقرا. بسم ربک الذی, آپ کہیں گے بسم ربک الذی خلق. تو یہ کوئی نہیں ہے, وہ اقرا لکھی ہوئی چیز کا زیادہ امکان ہے کہ پڑھنے کا. اقرا کا ہے تو یہ تو پھر جبرائیل کا پھر ہو گیا نا کہ انہوں نے کی ایٹریبیوشن ہو گئی. ہاں, انہوں نے یہ کہا نا کہ یہ پڑھے, لکھا ہوا تو اللہ کی طرف سے آیا ہوگا نا. اس میں کیا مسئلہ ہے کہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات لکھی ہوئی پتھر کی تختیوں پر دے دی گئی ہوں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی تختی آ گئی ہو یا لے کر بھی نیچے آ جاتے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا. وہ لکھی ہوئی شے ایک آ سکتی ہے اوپر سے, تو اللہ کی طرف سے آئی ہو, پہلی دفعہ اس طرح آئی ہو. نہیں, وہ ہو سکتا ہے جبریل لے گئے ہو واپس, کیونکہ اس کے بارے میں کچھ اور اعرابی موجود ہے نا کہ وہ ابھی پوری طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیدار نہیں تھے. یعنی وہ جس کو کہا جاتا ہے بین النوم والیقظہ, یہ نیم خوابیدگی کی ایک کیفیت تھی کہ جس میں کہا جا رہا تھا کہ یہ سب ایک رائے یہ بھی ہے. تو پوری طرح یعنی جس کو انسان پوری طرح جاگ رہا ہو اس طرح نہیں تھے, ایک رائے یہ بھی ہے. تو اس سے پھر مراد کچھ اور بھی لی جاتی ہے چیز. تو بہرحال دوسری وحی بھی کیا ہے, اس میں بھی پڑھنے پڑھانے کا ہی ذکر ہے. نون والقلم وما یسطرون. نون ویسے تو حروف مقطعات ہم کہتے ہیں کہ والقلم وما یسطرون, اور قسم ہے قلم کی وما یسطرون, اور جو کچھ وہ لکھتے ہیں. اگرچہ بعض مفسرین نے اس کی رائے یہ لی ہے کہ وہ لکھتے سے مراد یہ فرشتے یا جو کچھ بھی ہے وہ لکھنے والے, لیکن انسانی علم لکھنے سے بڑا ہے. جو ایک نسل نے تجربہ کیا, ایکسپیریمنٹ کیا, وہ کتابوں میں آ گیا نا, تو وہ آپ نے پڑھا اور اس سے آگے کو ایکسرسائز کیا. یعنی وہ کسے کیا کہتے ہیں کہ پہیے کو دوبارہ ایجاد نہیں کیا بلکہ اس پہیے کو آگے کام میں لاتے رہے. تو یہ ایک ہے. بلکہ بعض لوگوں نے بڑا خوبصورت معاملہ کیا کہ نون کو دوات سے تعبیر کیا ہے کہ نون جیسے وہ لکھی ہوتی ہے نا تو اندر وہ جیسے نقطہ ہے تو وہ سیاہی, تو وہ کہتے ہیں کہ دوات اور قلم کی قسم ہے, نون والقلم. تو اس سے ایک یہ بھی بڑی دلچسپی کا ایک لیم. ہر دفتر اور ہر عدالت میں لگانی چاہیے یہ آیت نا, بڑی یعنی اس کا امپیکٹ ہے, ہر دفتر میں لگنی چاہیے. نون والقلم کا, نون والقلم وما یسطرون, ما انت بنعمت ربک بمجنون. اور آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دیوانے نہیں ہیں. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ. اور آپ کے لیے تو وہ اجر ہے جس کی کوئی انتہا نہیں, لگاتار اجر ہے. اب یہ ساری تعریف کرنے کے بعد وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, اور پھر اس کے بعد یہ بات کہی ہے فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ. اب سارے اس کنٹیکس میں دیکھیں تو کیا کہا جا رہا ہے, وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ قسم ہے دوات اور قلم, یا قسم ہے قلم کی اور جو کچھ کہ وہ لکھتے ہیں, آپ اللہ کے فضل و کرم سے دیوانے نہیں ہیں. کیوں؟ یہ جو کلام آپ پیش کر رہے ہیں یہ ساری بات جو ہے لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ نبی نہیں ہیں, آپ دیوانے ہیں. تو کیا کسی دیوانے نے اتنی اعلیٰ باتیں کہی ہیں؟ کوئی دیوانہ اتنا صاف ستھرا رہا ہے؟ تو یہ باتیں میچ نہیں کرتی. آپ اللہ کے فضل و کرم سے ایسا معاملہ نہیں ہے. آپ معراج انسانی, اخلاق انسانی کے مرتبے پر فائز ہیں.
فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، تو ان قریب آپ بھی دیکھ لیں گے، یہ بھی دیکھ لیں گے، بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، کہ کون ہے جو ہے وہ بچلایا گیا ہے، کون ہے جو فتنے میں پڑا ہوا ہے، کس کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ یہ جو آپ کو کہہ رہے ہیں تو ان قریب معلوم ہو جائے گا۔ تو بہرحال تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہ ان کا ایک رویہ اور یہ ایک معاملہ اس انداز میں تھا۔ تو وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ مَا يُوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّن خَيْرٍ مِّن رَبِّكُم، نہیں چاہتے اہل کتاب میں سے اور مشرکین میں سے وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی ہے، جو کفر پر اڑ گئے ہیں، ان ينزل علیکم من خیر، کہ تمہارے اوپر اترے کوئی خیر، من خیر من ربکم، یعنی تمہارے رب کی طرف سے تمہارے اوپر کوئی خیر اترے، یعنی ان اہل کتاب میں سے بھی اور مشرکین میں سے بھی جو کفر پر اڑ گئے ہیں۔ اچھا، یہ بھی ابتدائی دور میں یہ سوال اٹھ سکتا ہے کہ مشرکین کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 برس جو ہے وہ دعوت دی اور اس کے بعد وہ معاملہ آیا کہ یہ کافر ہے، لیکن یہ اہل کتاب کو جو ڈکلیئر کیا گیا اس کو سمجھے کہ اہل کتاب کو اتنا زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں تھی، چونکہ مشرکین مکہ کے ہاں طویل عرصے سے کوئی، ان کے لیے نبوت بھی ایک نئی بات تھی، نبی ہونا بھی کسی شخص کا ان کے لیے کوئی اجنبی سی بات تھی، یہ سارا کتاب کا آنا، یہ کرنا۔ لیکن اہل کتاب تو چونکہ ان کے پاس نشانیاں بھی موجود تھیں اور وہ انتظار میں تھے، لہذا وہ پہچان چکے تھے، لہذا ان کے کفر میں کوئی معاملہ نہیں تھا۔ تو ان میں سے نہیں چاہتے، یعنی اہل کتاب میں سے بھی اور ان میں سے بھی، اہل کتاب سارے نہیں، ساروں کے اعتبار سے قانونی کافر تو ہوں گے، لیکن حقیقت کے اعتبار سے کافر وہی ہیں کہ جو اب اس ضد پر اڑ گئے ہیں کہ تمہارے اوپر تمہارے رب کی طرف سے کوئی خیر نازل ہو۔ یہاں خیر سے مراد کیا ہے؟ وہی اللہ تعالیٰ کی یہ جو ہدایت ہے، یہ جو نازل ہو تمہارے اوپر تمہارے یعنی رب کی طرف سے، وہ نہیں چاہتے کہ یہ ہو۔ ان کا یہ خیال ہے کہ یہ وہی ہمارے پاس آنی چاہیے تھی، ان کے پاس کدھر چلی گئی؟ اس وجہ سے خیر، میں نے شاید پہلے بھی بتایا تھا کہ قرآن حکیم میں خیر 2 چیزوں کو کہا گیا ہے، ایک مال کو، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، انسان کے اندر مال کی محبت بڑی شدید ہے، اور ایک خیر کہا گیا ہے قرآن کو، اس وحی کو، ہوا خیر مما یجمعون، سورہ یونس میں کہا گیا کہ جن چیزوں کو بھی جمع کرتے ان سب سے بہتر خیر جو ہے وہ، جو بھی وہ ان کے پاس جمع شدہ ہے، کر رہے ہیں، جس میں لگے، سب سے بہتر خیر یہ ہے، یہ قرآن ہے۔ تو یہ نہیں چاہتے گویا کہ یہ قرآن تم پر نازل ہو ہے مسلمانوں، اور اب اس کو ریلیٹ کر لیں اس پہلی وحی کے ساتھ اور دوسری وحی کے ساتھ کہ پڑھو پڑھو پڑھو، ابتدائی احکامات ہی یہی آ رہے ہیں کہ پڑھو، کوئی اور الصلاۃ و عماد الدین نہیں ہے حکم، کسی اور شے کا نہیں، حلال حرام کا نہیں ہے، کیونکہ جب تک انسان اپنی آنکھوں سے یہ پڑھے گا نہیں نا، جب تک وہ تبدیلی اس کے اندر واقع نہیں ہوتی۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو خاص کر لیتا ہے جس کو چاہتا ہے، یہ رحمت ہے اس کی، رحمت ہدایت۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ ما ننسخ من آیت او ننسها نات بخیر منہا او مثلہا، اب ایک اور مسئلہ بھی تھا ان کا، ما ننسخ من آیت، ہم نہیں کرتے منسوخ کسی آیت کو، او ننسها، یا ہم اسے بھلا دیتے ہیں، نات بخیر، لے آتے ہیں ہم اس سے بہتر، منہا، اس سے، او مثلہا، یا اسی جیسی لے آتے ہیں۔ اب ان کا کہنا یہ تھا کہ ہمیں بھی مسلمان تصور کیا جائے، اب ان کا اعتراض یہ تھا کہ کیا تورات اللہ کی کتاب نہیں ہے؟ تو تورات میں شریعت آ نہیں گئی تھی، اب یہ نئی شریعت بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا اللہ کے علم میں پہلے سے نہیں تھا کہ یہ ہماری ضرورت ہے، یا اللہ کو کوئی تجربہ کرنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ اب نئے حکم آنے چاہیے؟ تو تم یہ گویا کہ مسلمانوں کو گویا کہ سمجھا رہے کہ تم اللہ کے اوپر جو ہے وہ ایک الزام لگا رہے ہو کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ تم نے خود گھڑ گڑ لیا، یہ ایسا کر لیا، ایسا نہیں ہے۔ اب اس کو پچھلے کے ساتھ بھی جوڑ لیں تو یہ چاہتے نہیں کہ تمہارے اوپر کوئی نازل ہو، جو کچھ نازل ہوا ہے اس کو یہ نل اینڈ وائڈ کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو ان کا یہ مسئلہ بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ
ایک موسیٰ علیہ السلام تم مانتے ہو اللہ کے نبی ہیں، تورات اللہ کی کتاب ہے، تو پھر یہ نئی کتاب لانے کی ضرورت کیوں پڑ گئی؟ اچھا اللہ تعالیٰ چاہتا تو پہلے ہی صحیح ساری پوری شریعت نازل کر دیتا، تو یا اللہ کا علم معاذ اللہ کامل نہیں ہے وہ کہتے تھے، یا پھر اس کو بعض چیزیں، اچھا یہ ہمارے ہاں بھی بعض مسلمانوں کے ہاں یہ عقیدہ رہا ہے، ابھی بھی ہے، کہ اللہ تعالیٰ کو بھی بہت ساری چیزیں کرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ کیا ہوا، اور اسی حوالے سے بعض آیات کے تراجم بھی وہ ایسے ہی کرتے ہیں، یہ خاص کر فاسٹ یونیورسٹی کے ایک دو پروفیسر ہیں ابھی بھی، وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ اللہ تعالیٰ، خاص کر شیعہ کے ہاں تو یہ معاملہ ہے ہی ہے بدا کا عقیدہ، لیکن ہمارے اہل سنت میں بھی بہت سارے لوگوں کا یہ عقیدہ موجود ہے کہ اللہ بہت ساری چیزوں کا اللہ کو پتہ نہیں ہوتا، جب وہ عالم واقعہ میں وقوع پذیر ہو جاتی ہے تو پھر پتہ چلتا ہے اور پھر وہ اس کے مطابق احکام جو ہے وہ نازل کرتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، اس کو ذرا ہم بعد میں ڈسکس کر لیتے ہیں کہ یہ بالکل غلط فہمی ہے۔ ما ننسخ من آیت، اچھا نسخ کے معنی بھی دو تین ہیں۔ نسخ کے معنی ایک تو یہ ہوتے ہیں لکھا ہوا، جیسے وہ تورات کے بارے میں ہم پڑھائے تھے وفی نسختہا، کہ جو کچھ چیزیں اس میں لکھی ہوئی تھی، جیسے وہ نہیں کہتے کہ حکیم نے نسخہ لکھ دیا ہے، ڈاکٹر نے نسخہ وہ کر دیا، تو اسی طرح ایک تو اس کے معنی لکھے ہونے والی کسی شے کو کہتے ہیں، اور اسی سے ایک تناسخ کا عقیدہ بھی، آواگون، یہ جو ہندوؤں کے یہاں آواگون کا عقیدہ ہے نا، تناسخ کا عقیدہ کہ مرنے کے بعد انسان کسی دوسری شکل میں جو ہے وہ آ جاتا ہے، اور ایک یہ یہاں آ گیا منسوخ کے معنوں میں کہ ایک شے جو ہے ہم منسوخ کر دیتے ہیں، تو یہاں ما ننسخ منسوخ ہونے کے معنوں میں آیا ہے، کسی اور معنوں میں نہیں ہوا، جنہوں نے کیا تو یہ میرا خیال ہے درست بات نہیں ہے۔ ما ننسخ من آیت، ہم کسی بھی آیت کو منسوخ نہیں کرتے، او ننسہا، نہ ہم اسے بلا دیتے ہیں، نسیان سے، نہ اسے ہم بلا دیتے ہیں، ناتے بخیر، مگر لے آتے ہیں اس سے بہتر، منہا او مثلہا، یا اس جیسی لے آتے ہیں۔ اچھا اس میں کو ذرا سمجھیں کہ ایک، بلکہ آیت مکمل کریں، الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو کیا تم نے نہیں جانا اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے؟ اللہ کی مرضی ہے وہ کسی شے حکم کو ختم کر دے، کسی کو جاری کر دے، کیا تم اللہ کو ان اللہ علی کل شیء قدیر نہیں مانتے ہو؟ اصل شے تو اللہ کو ماننا ہے، تو اللہ نے کوئی شے منسوخ کر دی یا جاری کر دی، اس میں مسئلہ کیا ہے؟ اب ایک جواب تو یہ دیا جا رہا ہے۔ اچھا اسی طرح بعض چیزوں کے جواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور انداز میں آتے ہیں، اس کی وضاحت نہیں کی جاتی کہ ہم کیوں ایسا کر رہے ہیں۔ جیسے انہوں نے کہا، یہ سورہ بقرہ میں آ جائے گا کہ انما البیع مثل الربا، بے شک یہ تجارت جو ہے وہ سودی کی طرح ہے، کیا فرق ہے دونوں میں؟ کوئی فرق نہیں ہے دونوں میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ فرق کیا ہے، یہ فرق ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ احل اللہ البیع وحرم الربا، ہم نے سود کو حرام کیا ہے اور تجارت کو حلال کیا ہے، بس اللہ نے یہ کہہ دیا، ہم نے ایک کو حلال کیا ایک کو حرام کیا۔ اب تم یہ وضاحت پوچھو ہم سے کہ یہ سور کا گوشت کیوں حرام کیا ہے اور گائے کا گوشت کیوں حلال کیا ہے، نہیں، ہم نے ایک کو حلال کیا ایک کو حرام، یہ ہمارا اختیار مطلق ہے۔ ایک جواب اس طرح سے آ جاتا ہے، تو یہ گویا اس طرح سے جواب آ رہا ہے کہ کیا تمہیں نہیں پتہ اس بات کا، تم نہیں جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر شے پر قادر ہے۔ اب ذرا دوسری بات کو بھی سمجھ لیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اگر کسی آیت کا حکم منسوخ ہوا ہے یا اس نے بھلا دی ہے، گم کر دی ہے، تو یہ بھی اس کے اذن کے بغیر نہیں ہوا۔ اچھا اس میں ایک بڑے پیمانے پر جو نسخ کا معاملہ ہے، ایک ہم نے بنا دیا نسخ کا معاملہ، لیکن بڑے پیمانے پر اگر اس کو دیکھیں تو میں اس کا زیادہ قائل ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی کتابوں کو جو منسوخ کر کے یہ کیا، تو یہ اصل میں تو یہ بات آ رہی ہے کہ ہم نے پہلا سارا کیا کیا ہے، منسوخ کر، نہیں یہ کیا شریعت دی ہے۔ اچھا اس میں بھی کیا یہ ہے کہ بعض احکامات اسی شریعت کے جاری رہنے دیے، یا اس سے بہتر اللہ تعالیٰ لے آیا ہے، تو اللہ نے بھلا دیے یا وہ چیزیں وہ ختم کر دیں کہ یہ آیات جو ہے وہ گم ہو گئیں۔ اب اس کو جب ہم قرآن پر اپلائی کرتے کہ نہیں اس میں سے کوئی پورا 10 پارے ہی گم ہو گئے ہیں، تو وہ بات کوئی درست نہیں ہے۔
یہ گویا کہ پورا اللہ تعالیٰ کا جو سلسلہ چلا آ رہا ہے حضرت آدم علیہ السلام سے یہاں تک، خطاب کس سے ہو رہا ہے؟ یہودیوں سے، کہ تمہاری کتاب کو جو ہم نے منسوخ کیا ہے تو یہ ہم قادر ہیں اس پر، ہم نے توراۃ کو کر دیا یا انجیل کو کر دیا ہے تو ہم اس پر قادر ہیں۔ اچھا یہ بھی ہے کہ نوع انسانی جو آگے بڑھتی ہے اس کے مطابق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ احکامات نازل کرتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے وقت نازل ہو گئے، وہ احکامات آج کے لیے نہیں اپلائی ہو سکتے تھے، آج والے اس دن نہیں ہو سکتے تھے، تو جو نوع انسانی آگے بڑھی ہے اس سطح پر ہوا ہے۔ اور اگر پوری زمین کا جائزہ لیں نا، دیکھیں اس کائنات کا جائزہ لیں تو ایک سب سے پہلے اس کائنات کے اندر فزیکل ایوولوشن ہوا ہے۔ فزیکل ایوولوشن ہونے کے بعد وہ رک گیا، اس فزیکل ایوولوشن کے بعد پھر کیا ہوا؟ بایولوجیکل ایوولوشن ہوا ہے، زندگی کا ارتقاء ہوا ہے اس خطے کے اوپر، اور پھر آ کر وہ ایک جگہ پر رکا ہے۔ یہ نہیں ہوا کہ انسان نے اور کوئی شکل اختیار کرنا شروع کیا، جس جانور نے جس چیز نے شکل اختیار کرنی تھی ایک جگہ پر آ کر بایولوجیکل ایوولوشن رکا ہے۔ پھر آگے انسان کا ذہنی ارتقاء شروع ہوا ہے۔ یہ جسے کہنا چاہیے سوشل ایوولوشن اور انٹلیکچوئل ایوولوشن ہوا، ذہنی ارتقاء کا سفر ہوا ہے، یہ ایک فرد کی حیثیت سے تو آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام پر مکمل ہوا ہے۔ یعنی جس مقام پر حضرت ابراہیم علیہ السلام پہنچے، ذہنی ارتقاء، اور جس ذہنی ارتقاء پر حضرت ابراہیم علیہ السلام پہنچے اس کو باقی لوگوں کو وہاں پہنچنے تک 2000 برس لگا ہے۔ یہ پروفیسر یوسف سلیم چشتی صاحب نے لکھا ہے کہ یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر جو ہے سوشل ایوولوشن جہاں مکمل ہوا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، وہ انٹلیکچوئل بھی اور سوشل بھی اجتماعی اعتبار سے آ کر محمد رسول اللہ پر مکمل ہو گیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہ وہ ایرا ہے کہ جتنا کچھ انسان سوچ سکتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک سوچ لیا اس نے۔ وہ میں نے کہا فرد واحد، ایک انسان کی ذاتی عقل کہاں تک جا سکتی تھی۔ ابھی دیکھیں نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بات کر رہے ہیں، ابھی ان کی قوم اس طرح سٹینڈرڈ کی ہے ہی نہیں، سمجھ ہی نہیں رہی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بات کر رہے ہیں تو وہ لگتا ہے کہ وہ وہاں بلندی پر ہیں اور ان کے جو ماننے والے ہیں وہ یہ نیچے ہیں، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آقا آپ کی باتیں تو ہمیں سمجھ نہیں آتی، آپ تو تمثیلوں میں باتیں کرتے ہیں، یہ کیوں کرتے ہیں؟ تو خود وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ابھی تم سمجھ ہی نہیں سکتے، جب محمد الرسول اللہ آئیں گے تو سمجھ جاؤ گے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس ایرے میں آئے لوگ بات سمجھ رہے ہیں، لہذا اسی وجہ سے یہ ابن عربی نے کہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نزول بڑا کامل تھا، یعنی جب وہ آئے ہیں تو اس قدر کامل نزول تھا کہ بیرونی کوئی آدمی آپ میں اور لوگوں میں ڈفرینس ہی نہیں سمجھ سکتا تھا، جبکہ باقی انبیاء کے زمانے میں کوئی دور سے آتا تھا تو سمجھ لیتا تھا نبی کون ہے اور بندے کون، ان کی گفتگو سے، ان کی باتوں سے، ان کے انداز سے۔ یہاں وہ کامل ایسا نزول ہوا ہے کہ باہر سے آنے والے فرق ہی نہیں محسوس کر سکتے کہ ان میں محمد الرسول اللہ کون ہے۔ تو وہ نو جس سطح، ذہنی سطح پر حضرت ابراہیم علیہ السلام پہنچے، اس پہ باقی لوگ جا کر پہنچے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک۔ اور یہ دیکھیں نا، یہی وہ زمانہ ہے، ایرا ہے، جس میں افلاطون، سقراط، بقراط، یہ سارے، اسی طرح وہ حکیم مصدق، یہ تو بعد میں کمیونزم یا ان چیزوں نے جو بھی یہ شکل اختیار کی ہے، لیکن بنیادی طور پر یہ اگر دیکھیں تو حکیم مصدق کی یہ ساری منطق تھی نا کہ زن، زر اور زمین، فساد کی جڑ یہ ہے، یہ ایکولی ڈسٹریبیوٹ ہونے چاہیے۔ یہ ایرانی ایک بہت بڑے دانشور گزرے حکیم مصدق، تو ان کا یہ ایک فلسفہ تھا۔ کنفیوشس، تو یہ سارے لوگ فلاسفر جو ہے اس ایرے میں گزرے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر اور کچھ قبل اور کچھ بعد، یہ وہ ایرا ہے کہ جہاں نوع انسانی ذہنی سطح پر جا کر اس جگہ پر پہنچی ہے۔ اور اب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ذہنی سطح پر وہ لوگ پہنچے تو وہ
سوشل ایوولوشن والا معاملہ جو ہے وہاں ایک نمونہ کر کے دکھایا. جیسے ذات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عقلی طور پر ہر طرح کے شرک کی نفی کر کے دکھائی، یہاں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا. اور اب دیکھیں ذہنی سطح پر تو لوگ وہاں پہنچ گئے، اجتماعی سطح پر ابھی نہیں پہنچ سکے. جو اب گلوبل ایوولوشن ہونا ہے نا، وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا ٹریلر دکھایا ہے، جو 30 برس رہا، یہ ایک ٹریلر ہے. نوع انسانی سسٹین ہی نہیں کر سکتی تھی اس اجتماعی نظام کو، ابھی اس لیول پر نوع انسانی پوری نہیں آئی تھی، لہذا وہ نظام نہیں چل سکا. ہے نا، اسے کسی نہ کسی پھر خاندانی تعصب کی، کسی چیز کی عصبیت کا سہارا لینا پڑا ہے آگے چلانے کے لیے. وہ ضرورت تھی، اس آئیڈیالوجیکل فارم میں نہیں چل سکتا تھا آگے معاملہ. اسی آئیڈیالوجیکل فارم میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چلانچہ ذرا اس سطح پر دیکھیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کر رہے ہیں، اس سسٹم کو چلانا چاہ رہے ہیں اس اعلیٰ سطح کے اوپر. ادھر نوع انسانی ابھی پوری طرح سے ڈاؤن ہے، اور وہاں پر نوع انسانی نے جانا ہے اجتماعی سطح پر. تو اب ایک ہی ایوولوشن، پلان آف ایوولوشن کی جو یہ سارا میں ذکر کروں کہ اگر وہ فزیکل مکمل ہو گیا، بایولوجیکل مکمل ہو گیا ہے، ایک ذہنی ارتقاء کا معاملہ مکمل ہو گیا ہے، اب جو سوشل اور انٹلیکچوئل ایوولوشن ہے وہ گلوبل لیول پر جا کر مکمل ہونا ہے اس دنیا کے خاتمے سے پہلے. یہاں جا کر اینڈ ہوگا. وہ ہوکیاما کو لے لیں یا کنگٹن کو لے لیں، اینڈ آف ہسٹری لے لیں یا اینڈ آف ڈیموکریسی لے لیں، جو دونوں نے لکھی ہیں چیزیں، تو وہ ساری اس کے اوپر یہی وہ ساری بحثیں. تو بہرحال اس آیت کی ذیل میں وہ سمجھے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ کس لیول پر پہنچے. یا اچھا اس کو سادہ سی مثال سے سمجھ لیں، وہ شاید آسانی سے سمجھ آ جائے. آپ اپنے پرائمری والے بچے کے لیے ایک پی ایچ ڈی ڈاکٹر رکھ لیں پڑھانے کے لیے، وہ یہ بتائیں وہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر اس پرائمری والے بچے کو کیسے سمجھائے گا؟ بچہ کنفیوز ہوگا. نہیں، ہاں ٹھیک ہے ڈاکٹر کنفیوز ہو جائے گا، لیکن دیکھیں وہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر، آپ کہہ لیں میتھمیٹکس کا پی ایچ ڈی ہو، تو وہ اسے اس کے لیول پر جا کر 1-2 ہی پڑھا سکتا ہے نا، نرسری کے ایک بچے کو. وہ اسے کوئی وہ E=mc² تو نہیں سمجھا سکتا، یہیں پر اس کے لیول پر سمجھائے گا جا کر کہ جس لیول پر وہ بچہ ابھی ہے. جب وہ بچہ میٹرک میں جائے گا تو وہ پی ایچ ڈی والا اس پر سمجھائے گا. اس وقت وہ پی ایچ ڈی کے مسائل اسے سمجھائے تو وہ نہیں سمجھا سکتا، نہ وہ سمجھ سکتا ہے، اس میں کیپیسٹی نہیں ہے اتنی. تو اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، اس کا علم کامل ہے. ہم ابھی اس سطح پرائمری سطح پر تھے، ہم ابھی مڈل سطح پر تھے. اسی طرح ہم ابھی جب ہم پی ایچ ڈی کی سطح پر پہنچے ہیں تو ابھی بھی اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ یہ پوسٹ گریجویشن کی سطح پر ہے، پی ایچ ڈی ابھی انہوں نے کرنی ہے آگے جا. تو وہاں کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے پھر چھوڑ دی کہ یہ اتنے قابل ہو گئے ہیں کہ اگر انہوں نے ایم اے کر لیا ہے تو پی ایچ ڈی یہ خود بھی کر لیں گے. تو وہاں کچھ چیزوں کے خلا اس نے چھوڑ دی ہے کہ یہ ذرا خود بھی کر لینا، ریسرچ کر کے فل کر لینا. تو اس مثال سے میرا خیال ہے زیادہ بات سمجھ میں آئے گی کہ اللہ تعالیٰ کا علم کامل تھا، لیکن اس وقت کی ضرورت یہ تھی کہ اس وقت انہیں اتنا سمجھایا جائے، اتنی تعلیم دی جائے. آپ اپنے 5ویں کے بچے کو سمجھانا شروع کر دیں کہ میاں بیوی کا تعلق کیا ہوتا ہے تو کیا سمجھا سکتے ہیں؟ آج کا سمجھ آ ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ گلوبل ایوولوشن ہونے والا ہے، قریب پہنچ گئے کہ اب جو ہے وہ سمجھایا جا سکتا ہے. تو اسی وجہ سے میں نے کہا کہ اب وہ سیٹلمنٹ بھی جیسے ہو گئی ہے، جیسے وینزویلا کا معاملہ کس نے لے لیا ہے؟ امریکہ نے. تو کوئی نہیں بولا، نہ روس بول رہا ہے نہ چین بول رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب سیدھا سیدھا یہ ہے کہ تائیوان تم رکھ لو، تھوڑی بہتی نوک جھونک کریں گے آخر ہم، تاکہ مطمئن رہیں لوگ یہ بولتا نہیں ہے، سپر پاور ہے. تو تائیوان اب لگتا ہے ہمارے چین رکھ لے گا، وہ معاملہ سیٹل. اور یوکرائن بھی آپ نے دیکھ لیا کہ وہ رکھ لیا، وہ اب امریکہ پیچھے ہٹ گیا. تو انہوں نے کہا بجائے لڑنے پڑنے کے ہم آپس میں لڑے بڑے، سیٹلمنٹ کیوں نہ کر لیں. تو یہ سیٹلمنٹ کر لی ہے ایک طرح سے انہوں نے، یہ سارا ہو گیا. اب معاملہ رہ گیا ہے یہ ساری سیٹلمنٹ میں اسرائیل کا اور ہمارا. لفظ استعمال میں
इससे बर्थ रहे हो रहे हैं। ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اب ظاہر ہے گلوبل تو کر نہیں سکتے تو ایسے ہی چل سکتے ہیں نا. بڑی کوشش کی امریکہ نے کہ گلوبلی ایک ہو جائے معاملہ، تو ہوا تو نہیں. تو اب راستہ روکنے کے لیے یہی تھا کہ پورا گلوب تو قابو نہیں آتا، جتنا ہوتا ہے تو کر لے نا. اب وہ گرین لینڈ پہ بھی بڑا سخت بیان آیا ہے نا چین کا کہ بھئی یہ تمہاری نیت خراب ہے، تم نے لینا ہے وہاں پہ وہ پرچیز کرنا ہے، جو جس نے بیچنا ہے وہ ہنس رہے ہیں. بہرحال تو پرچیز کرنا تو ہمیں کیوں کر رہے ہو، مطلب اس بیچ میں کرو، تم خود کرو. تو یہ بات اب ذرا آپ کو بیک گراؤنڈ سمجھ آ گیا تو اب اس آیت کا مطلب بھی سمجھ آ جانا چاہیے. ما ننسخ من آیت او ننسہا نات بخیر منہا، ہم نہیں منسوخ کرتے کسی آیت کو اور نہ بھلاتے ہیں مگر لے آتے ہیں اس کی جگہ بہتر یا اس جیسی. اچھا، اس میں ہمارے ہاں پھر لوگوں نے بڑا کام کیا اور ایک وقت میں آ کر قرآن حکیم کی بھی 500 آیات کو منسوخ قرار دے دیا. وہ جس میں کوئی جزوی تھوڑا بہت بھی فرق آیا تھا نا، انہوں نے کہا یہ بھی منسوخ میں شمار ہو جائے گی. تو شاہ ولی اللہ علیہ رحمہ نے پھر کہا کہ یہ 500 میں سے صرف کہا کہ یہ اصلاً 5 آیات جو ہے وہ منسوخ ہوئی ہیں، وہ بھی کوئی ادھر سے نہیں، اس کا حکم منسوخ ہوا ہے. تو اب جیسے یہودیوں کا اعتراض تھا، یار تم کس رب پر ایمان رکھتے ہو، کبھی کیا حکم آ رہا ہے، کبھی کیا حکم آ رہا ہے، کبھی کس طرح قرآن میں بھی حکم آ رہا ہے. ایک سورہ مزمل بھی ابتدائی صورتوں میں سے ہے، جیسے ہم پڑھ رہے تھے تو 2 صورتیں میں نے آپ کو سنا دی، تیسری بھی تھی. تو اس کی جو دوسرا رکوع ہے اس میں بلکہ یہ کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ آپ بھی اور آپ کے ساتھ جو اہل ایمان ہیں ان کا 2 تائی رات تک جو ہے وہ 1 تائی سے 2 تائی رات تک کھڑا ہونا دیکھتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کے علم میں آئے کہ یہ تم تکلیف اتنی برداشت نہیں کر سکو گے، تمہارے برداشت سے باہر ہو جائے گا، تو اس نے تمہارے ساتھ رعایت کی. پھر اللہ نے یہ جانا تو پھر ذرا اور رعایت کر دی، فقرؤوا ما تیسر من القرآن. تو اس میں بڑا اختلاف رہا ہے کہ آخر یہ ایک ہی آیت اتنے فصل سے کیوں نازل ہوئی. ایک ہی آیت میں ایک رائے یہ تھی کہ یہ تقریباً 9-10 مہینے کے بعد آدھی آیت نازل ہوئی ہے، اور ایک رائے یہ تھی کہ یہ 10 سال بعد نازل ہوئی ہے آدھی آیت. تو اس میں پھر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی کہ نہیں، یہ ایک حصہ اس آیت کا 9-10 مہینے بعد نازل ہوا، اور پھر جو اگلا حصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جانا کہ وہ لوگ جو تجارت کی غرض سے بھی آئے ہوئے ہیں، جو قتال فی سبیل اللہ، تو قتال فی سبیل اللہ مکہ میں تو اس دور میں نہیں تھا، ابھی ابتدائی دور میں کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا. تو انہوں نے کہا ایک 9-10 مہینے بعد ہوئی ہے، اور ایک جا کر اس کا پھر آدھا حصہ کیا نازل ہوا ہے مدنی دور والی دور میں، یا 10 سال بعد نازل ہوا ہے. تو یہ کیا بات ہوئی کہ ایک آیت ابھی جو ہے وہی 3 حصوں میں جا کر اتنے بڑے عرصے بعد نازل ہوئی ہے، تو اللہ کو پہلے نہیں پتا تھا. اسی طرح ایک نماز کا اور روزے کا معاملہ، تو روزے کا معاملہ یہودیوں کے ہاں، عیسائیوں کے ہاں آپ کو معلوم ہے کہ کس طرح لمبا ہے، اور ہمارے ہاں ذرا مختصر ہے. تو یہ اس کو نہیں پتا تھا، لیکن ایک 10 پہ بھاری اور ایک 2 پہ بھاری، ہاں بعد میں آ. تو پھر دوبارہ اس چیز کو موقع کیا کہ اس بحث میں نہ پڑھو. یہ جو ان کے اعتراضات ہیں، اصل میں یہی اعتراضات کر کے جب ایک سادہ لو آدمی ہوتا ہے جس نے زیادہ کو غور و فکر نہیں چیزوں پہ کیا ہوتا، وہ انسان پھر جو ہے نا بہک جاتا ہے، وہ باتوں میں آ جاتا ہے، اس کے ایک اثرات لیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر کو پھر ذرا دوبارہ موقع کیا. علم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، تو کیا تم نے نہیں جانا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہی بادشاہ ہے آسمانوں اور زمینوں کا. تو بادشاہ کا کام ہے جو حکم دے، جو منسوخ کر دے. تو جب تم نے اسے بادشاہ حقیقی مانا ہے تو پھر اس کے اختیار کو کیوں چیلنج کر رہے ہو. ما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، تو نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار. ام تریدون ان تصلوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، ام تریدون ان تصلوا، کیا تم بھی یہ چاہتے ہو کہ تم پوچھو اپنے رسول سے کما سئل موسیٰ من قبل، جیسا کہ پوچھا گیا تھا موسیٰ علیہ السلام سے اس سے پہلے. اچھا، سوئلہ میں 2-3 باتیں آتی ہیں. سوال کا معاملہ ہوتا ہے، کوئی مانگنا بھی ہوتا ہے، کوئی طلب کرنا بھی ہوتا ہے، اور سوال استزائیہ بھی ہوتا ہے، مذاق اڑانے کے لیے بھی سوال ہوتا ہے.
تو یہاں دونوں تینوں معنوں میں لیں تو ایک تو یہ تھا کہ کیا تم بھی یہی ویسا ہی سوال کرتے ہو؟ اچھا، اس تم میں مراد یہ اگر یہودی تھے تو اس کا ایک جواب یہ آیا ہے کہ یہ بھی کرتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس تو لکھی ہوئی کتاب نازل ہوئی ہے نا، تو آپ بھی لکھا ہوا لے آئے، ہم کیسے مان لیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے؟ آپ کو لکھا ہوا لائیں نا، کریں نسخہ لائیں۔ اور ایک مسلمانوں کے میں سے بھی بعض کے ذہنوں کے اندر انہوں نے یہ بات ڈالی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بڑے اعتراضات آتے ہیں، اللہ نے پہلے یہ حکم نازل کر دیا، پھر یہ کر دیا، کبھی یہ آیت آ جاتی ہے، پھر یہ حکم آ جاتا ہے، آپ ایک قرآن ہمیں نازل کرنے ہیں جملتم واحدہ، وہ جو قرآن میں ذکر ہے نا، آپ ایک ہی بار نازل کروا لیں یہ قرآن۔ یہ روز روز کا جو مسئلہ ہے نا، کبھی کیا حکم آ جاتا ہے، کبھی کیا حکم آ جاتا ہے، کیا کبھی تبدیلی آ جاتی ہے، آپ نے جو نازل کروانا ہے کیا کریں، ایک ہی دفعہ نازل کرتے، ایک ہی دفعہ کتابی شکل میں پورا قرآن لے آئے۔ تو یہ پیچھے بیک گراؤنڈ میں اس طرح کے سوالات ہیں، تو اس پر جو ہے وہ کہا جا رہا ام تریدون، کیا تم بھی یہ چاہتے ہو ان تسلوا رسولکم، کہ تم بھی پوچھو اپنے رسول سے، کما سئل موسیٰ من قبل، کہ جیسے کہ پوچھا گیا موسیٰ علیہ السلام سے پہلے۔ موسیٰ علیہ السلام سے پہلے کیا پوچھا گیا تھا اسی ضمن میں ذرا دیکھیں۔ آپ کہتے ہو کہ یہ تورات اللہ کی طرف سے ہے، آپ لے کر آئے، آپ ہم کلام ہوئے، ہم نہیں مانتے۔ قد نر اللہ جہرا، جب تک کہ ہم خود اللہ تعالیٰ کو سامنے نہ دیکھ لیں۔ یہ کیا بات ہوئی آپ گئے اور کہے کہ میں بات چیت کر کے آ گیا ہوں، ہم جب تک خود نہ دیکھ لیں تب تک نہیں مانیں گے۔ تو جیسے موسیٰ علیہ السلام سے یہ باتیں کی گئی تھی، تم بھی چاہتے ہو کہ تم بھی ایسے ہی کرو۔ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، اور جو کوئی بدلے میں ایمان کے بدلے میں کفر اختیار کرے، کفر لے آئے، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، تو وہ تو پھر سواء السبیل سے، سیدھے راستے سے گمراہ ہو گیا۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، اور ان اہل کتاب کی میں سے جو ان کی اکثریت ہے وہ یہ چاہتی ہے، لَوْ يُرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، کہ تمہیں لوٹا کر واپس لے جائیں ایمان کے بعد کفر کی حالت میں۔ یعنی وہ اس فکر میں لگے ہوئے ہیں تمہارے بارے میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو جو وہ کر رہے ہیں سو کر رہے ہیں، لیکن انہیں ایک فکر یہ بھی تھی کہ یہ جو لوگ ایمان لاتے چلے جا رہے ہیں ان کا کیا ہوگا، انہیں کسی طرح سے لوٹا کر واپس کفر کی حالت میں لے آئیں۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ حسدا من عند انفسہم، یہ ان کے اندر کا حسد ہے۔ حسد جیسے میں نے کہا کہ وہ شے ہے نا کہ آدمی یہ کرے کہ کسی کے پاس کوئی بھلائی اچھائی دیکھے اور یہ کوشش کرے کہ وہ اس سے چھن جائے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو دعا بھی بتائی اور آخری صورت میں بھی آ گئی کہ من حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ اس کا حسد بروئے کار آ جائے۔ ایک ہے کسی نے حسد چھیننے کا کر لیا، ایک ہے اس کے لیے پھر وہ ایفرٹ جب شروع کر دے تو بچو۔ تو ایک یہ کہ ان کے اندر یہ حسد ہے۔ حسد ایک ہے غبطہ، جسے وہ کہتے ہیں نا ہمارے ہاں رشک، کہ فلانے کے اوپر رشک آیا، اس کی آپ نے اچھی جاب دیکھی، اچھی اولاد دیکھی، کوئی اور اچھی چیز دیکھی، تو آپ نے اللہ سے دعا کی اللہ مجھے بھی ایسی دے دے، تو اس میں کوئی نہیں۔ لیکن اسی میں حسد کیا ہے کہ اس کے پاس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے، یہ حسد ہو گیا۔ ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے بھی دے، اسے بھی خیر و برکت سے نوازے اور ایسا ہی مجھے بھی دے دے۔ جیسے حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی، حضرت مریم کے پاس جب بے بوس میں پھل دیکھے یا علم و حکمت کی باتیں دیکھی تو دعا کی اللہ تعالیٰ مجھ پر بھی فضل دے، مجھے بھی دے دے، اور اگر ایسا ہی ہے تو مریم کو یہ عطا کر سکتا ہے تو مجھے بھی کوئی وارث دے دے، کوئی اولاد دے دے، اگرچہ دنیاوی اعتبار سے کوئی حالات ہے ہی نہیں ہے۔ کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ دعاء خفیہ قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک ربک شقیا، پروردگار میری ہڈیاں چٹک گئی ہیں، بڑھاپا طاری ہو گیا ہے، سر جو ہے وہ سفید ہو گیا ہے، لیکن میں تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں رہا، تو اب تجھ سے دعا کر رہا ہوں یرثنی و یرث من آل یعقوب،
میری بیوی ساری عمر بانچ رہی ہے لیکن کوئی وارث دے دے. اور جب اللہ نے دیا تو خود حیران بھی ہوئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کیسے ہو گئے, یہ تو ہو نہیں سکتا. میں ساری عمر بوڑھا, میرے فطرت کے جو سوتے ہیں وہ خشک ہو چکے, بیوی ساری عمر جو ہے وہ بانچ رہی ہے, کیسے ہوگا؟ تو مانگا انہوں نے اللہ سے. تو یہ رشک ہے کہ کسی کو دیکھ کر اچھی چیز کسی کو مانگ سکتا ہے انسان. اچھا, حسدا من عند انفسہم من بعد ما تبین لہم الحق, اس کے بعد کہ ان پر حق واضح ہو چکا ہے, حق کھل چکا ہے. ایسا نہیں ہے کہ انہیں پتہ نہیں ہے, بات واضح ہونے کے بعد یہ کر رہے ہیں. وافو وصفحو, وافو ابھی چھوڑ دو انہیں, ڈھیل دے دو, ابھی توجہ نہ دو انہیں. وصفحو درگزر کر دو, دیکھیے اندیکھی کر دو ان کی باتوں کو. حتیٰ یاتی اللہ بامرہ, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ لے آئے. اب یہ کیا ہے؟ ابھی ذرا دیکھیں نا, یہ سورہ بقرہ ہے, دور کون سا ہے؟ ابھی پہلا سال ہے, ابھی تمہیں مشرکین مکہ سے نمٹنا ہے. ابھی 2 معاذ کٹھے نہ کھولو, ابھی ان کی باتوں کو دیکھی اندیکھی کر دو. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ لے آئے اپنے دین کے غلبے کا. امر ہی سے مراد یہاں امر دین کے معنوں میں, جب تک اس کا اس دین کا فیصلہ نہ آ جائے. وہ سورہ توبہ میں ہم پڑھیں گے. وہ فیصلہ پھر ان کے لیے آیا کہ تم اپنے ہاتھوں سے جزیہ دے کر چھوٹے بن کر رہو گے اور دین اسلام کی بالادستی قبول کرو گے. وہ پھر ایک ایک کا فیصلہ آتا رہا. غزوہ بدر کے بعد بنو قینقاع کا آیا, غزوہ احد کے بعد بنو نذیر کا آیا, غزوہ خندق کے بعد بنو قریظہ کا آیا, ایک ایک کا کر کے آیا. لیکن ابھی ان کی چالوں سے, ان کی باتوں سے ہوشیار رہو. ابھی تمہیں انڈیا سے نمٹنا ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو پھر ایک وقت آئے گا کہ ادھر سے نمٹ کر فارغ ہوگے تو اسرائیل سے بھی نمٹ لینا. اور جیسا کہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ شاید دونوں سے ہی نمٹنا پڑے گا. لیکن اگر بالکل سیکوینس میں دیکھیں تو مجھے لگتا ہے ایسے ہے کہ انڈیا سے پہلے نمٹنا پڑے گا. دیکھیں, انڈیا سے نمٹ چکے ہوں گے تو یہاں سے فوجیں وہاں جائیں گی. اور ایک روایت میں تو یہ آتا ہے کہ یہاں کے حکمرانوں کو قید کر کے تو یہ پہنچائیں گے امام مہدی کے پاس, زنجیروں میں جکڑ کے لے جائیں گے ان کے پاس, ان سرکشوں کو. کون پہنچائیں گے؟ جی, کون پہنچائیں گے؟ جو بھی یہاں ایک اسلامی قوت ہوگی وہ. تو ان اللہ علی کل شیء قدیر, تو یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر شے پر قادر ہے. ابھی کیا کرو؟ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ, نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ دو. ابھی ادھر توجہ دو, ان چیزوں کو مضبوط کرو. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ, اور جو کچھ بھی تم بھیجو گے, آگے بھیجو گے اپنی جانوں کے لیے, من خیر, نیکی میں سے, بھلائی میں سے, تجدوہ عند اللہ, تو اس کو پاؤ گے اللہ کے ہاں. یہاں خیر کے معاملے میں پھر ذرا وضاحت کر دوں. یہاں خیر کے معاملے میں مال ہے. اس جد و جہد میں جو تم مال فی سبیل اللہ کی مد میں, اللہ کے اس دین کی مد میں خرچ کرو گے. ایک ہے زکوٰۃ. زکوٰۃ کے زیادہ مصارف ہیں ابنائے نو کے لیے, لیکن یہاں یہ جو بات آ رہی ہے نا کہ یہ جو تم بھیجو گے, یہ اللہ کے دین کے اوپر جو خرچ کرو گے تم, اس کو پاؤ گے اللہ کے یہاں. بہتر. ان اللہ بما تعملون بصیر, تو یقیناً جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھتا ہے. ایک آیت اور پڑھ لیں تاکہ یہ رکوع ختم ہو جائے, پھر ختم کرتے ہیں. وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ, اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں داخل ہوگا کوئی جنت میں مگر جو کوئی ہو یہودی یا نصرانی. تِلْکَ أَمَانِیُّہُم, یہ ان کی وشفل تھنکنگ ہے, ان کی کوئی بنیاد نہیں ہے, کوئی جڑ بنیاد نہیں ہے, کوئی دلیل نہیں ہے, کوئی تورات میں نہیں ہے, انجیل میں نہیں ہے, ان کی خواہشات ہیں. قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ, تو اے نبی ان سے کہیے کہ لاؤ اس کے بارے میں کوئی دلیل تمہارے پاس ہے. تورات کھولو, انجیل کھولو, کہاں لکھا ہے کہ صرف یہودی اور نصرانی جائے گا اگر تم سچے ہو. بلا من اسلم وجہہ, ان آیات کو ہم دوبارہ اگلے درس میں انشاءاللہ العزیز لے آئیں گے. بلا من اسلم وجہہ, کیوں نہیں, جس کسی نے سر تسلیم خم کر لیا, اسلمہ سر کو جھکا لیا, وجہہ اپنے چہرے کو, للہ اللہ کے لیے, وہو محسن, اور وہ نیکوکار بھی ہے, صاف نیت بھی ہے, یعنی نیک
دلی سے مخلص ہو کر اس نے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سرنڈر کر دیا ہے، فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے۔ اچھا یہاں بھی بالکل اسی آیت کے ذیل میں سمجھے اس کو، وہ جو ہم پڑھائے تھے نا، جو کوئی ایمان لایا، جو کوئی یہودی ہوا، نصرانی ہوا، یہاں بھی ذرا کنٹیکس وہی ہے، اپنے اپنے وقت میں جو کوئی جس نے سرنڈر کیا اللہ کے سامنے نیکوکاری سے مخلص ہو کر، تو اس کا اجر کس کے پاس ہے؟ عند ربہ، چاہے وہ یہودی تھا اس وقت، چاہے نصرانی تھا۔ اگر کوئی عیسائی تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اور وہ بالکل اللہ کے لیے خالص تھا، مخلص تھا، تو اگر وہ اس وقت بھی مخلص نہیں تھا تو کوئی جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو اگر وہ کوئی مخلص تھا تو اس کا اجر اللہ کے یہاں پائے گا۔ جو یہودی بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور تک اللہ کے ساتھ مخلص تھا تو جائے گا، مسلمان ہی ہیں وہ اس وقت کے لیے، جو اس وقت کی مسلمان امت ہے۔ تو ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، تو نہ ان کے لیے کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، نہ اپنے کیے پر، نہ ماضی سے، نہ مستقبل سے کوئی انہیں غم حاصل نہیں ہوگا۔ یہاں پر آ گیا، اب آخری رکوع رہ گیا ہے اس یہودیوں سے یا اہل کتاب سے خطاب کا انشاءاللہ العزیز، وہ ہم 15واں رکوع اور 16ویں رکوع کی 2 آیات پڑھیں گے تو یہ چارج شیٹ کلوز ہو جائے گی، اور بے نئی وہی آیات جہاں سے بات شروع ہوئی تھی انہی آیات پر اختتام ہوگا 2 پر۔ تو یہ